مشکور ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کا، خواجہ محمد رفیق فاؤنڈیشن کا، کہ انہوں نے آج ہمیں یہ عزت بخشی، ہمیں دعوت دی کہ ہم ایک عظیم شخصیت کی یاد میں ان کی برسی پر آپ سے مخاطب ہوں۔ میں خواجہ محمد رفیق صاحب کو ان کی 53ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کا تعلق سیاست کی اس پیڑھ سے تھا جن کے شدید نظریاتی مخالف بھی ان کی بہادری اور ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ کو تسلیم کرتے تھے۔ اور آج جب یہاں پر میں اس حال میں بیٹھا تو سامنے ان کا یہ جو موچی گیٹ کے سامنے سن 67 میں غالباً ان کی تقریر کا جو ایک جملہ ہے کہ اگر جمہوریت کی جنگ لڑنا بغاوت ہے تو میں سب سے بڑا باغی ہوں، میرے خیال میں یہ جملہ آج بھی اس ملک کے ہر جمہوریت پسند سیاسی کارکن کا نعرہ ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ اس پنڈال میں، اس ہال میں موجود تمام سیاسی کارکنان کا نعرہ ہے۔ اور میرے خیال میں اگر ہم نے پاکستان کو ایک حقیقی فیڈریشن بنانا ہے تو اس نعرے کے علاوہ ہمارے پاس اور دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم جب خواجہ محمد رفیق صاحب کی زندگی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ایک چیز ہمیں بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ ان جیسے نظریاتی کارکن وہ پارٹیشن سے پہلے بھی سیاست میں رہے اور پارٹیشن کے بعد، پاکستان بننے کے بعد بھی وہ فعال سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر رہے، لیکن ان کی زندگی پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ اس سے اخذ ہوتا ہے کہ اس پورے دور میں پارٹیشن سے پہلے بھی یہ استعمار یہاں پر جو کچھ کر رہا تھا ان کے ساتھ وہ ہوا، جس فسطائیت کا مقابلہ انہوں نے پارٹیشن سے پہلے کیا اسی فسطائیت کا سامنا وہ استعمار کے باقیات کے ہاتھوں پاکستان کے بننے کے بعد بھی کرتے رہے، اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہوئے جمہوریت کے خاطر اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اور یہ ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، یہ میرے خیال میں جب ہم اپنے خطے کی سیاسی قیادت اور ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کئی اس طرح کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ حالات ابھی بھی نہیں بدلے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے یہاں پر جب انگریز کی حکومت تھی، فرنگی راج تھا، اس وقت جمہوریت اور آزادی کا مطالبہ کرنے والے سیاسی کارکنان کے ساتھ جو ہوتا تھا آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ نام کو تو پاکستان آزاد ہو گیا ہے لیکن آج بھی سیاسی قیادت جیل میں ہے، آج بھی جمہوریت کی بات کرنے والے علی وزیر جیل میں ہے، آج بھی انسانی حقوق کی بات کرنے والے، انفورس ڈس اپیرنسز کے خلاف بات کرنے والی مہارنگ بلوچ آج بھی جیل میں ہے، آج بھی عدالتوں کا وہی حال ہے جو اس وقت تھا، آج بھی ہماری پوری کی پوری ہمارا نظام مفلوج ہے۔ ہم جب اس خطے کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد آج کی اس موجودہ دور تک 3 چیزیں وہ مسلسل یہاں سے لیتے رہے ہیں، ایک ملٹری سروسز، ایک را مٹیریل اور ایک چیپ لیبر۔ وہ چیپ لیبر تو وقت کے ساتھ چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آتا جا رہا ہے اس کی تو ضرورت وقت کے ساتھ شاید نہ پڑے، را مٹیریل ابھی بھی یہاں سے جا رہا ہے، یہ ریئر ارتھ منرلز کے نئے منصوبے ابھی ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، اور ملٹری سروسز وہ پاکستان کے بننے سے پہلے بھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان کے باقیات انگریز سامراج کو جب بھی یہاں سے ضرورت پڑی یہاں سے انہوں نے لی، پھر اس کے بعد سیٹو، پھر سینٹو، پھر اس کے بعد افغان جہاد، پھر افغان جہاد کے بعد 9/11 اور 9/11 کے بعد اب یہ جو موجودہ فیز ہے، یہ فال آف کابل کے بعد
جو سچویشن سامنے آئی ہے اور ایک نئی گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے یہاں پر امریکہ ایک دفعہ پھر ان کو مزید ملٹری سروسز کی ضرورت ہے. اور یہ جب فال آف کابل ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم جیسے سیاسی کارکن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بطور پراکسیز طالبان کو افغانستان میں استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کے گلے پڑیں گے. لیکن صرف اتنا کہنے پر ہمیں غدار کہا جاتا تھا, اور پھر وہ چند سال بعد وہ جو ہم کہتے تھے وہ باتیں پھر ٹھیک بھی ثابت ہوئی. تو یہ جو نیا وار کانٹریکٹ ہے, ہم اس وقت بھی کہتے تھے, ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وار کانٹریکٹ میں شاید یہ ملک اس کو سہ نہ سکے. اس ملک کی بقا, اس ملک کا مستقبل, آپ دیکھ لیں اس پورے ریجن میں بنگلہ دیش کے حالات اب خراب ہوئے, لیکن پچھلے چند سالوں میں انہوں نے جو پروگریس کی, جس لیول تک ان کی گروتھ ریٹ پہنچی, ہندوستان کی مثال لے لیں, اور بھی پوری ریجن پر اگر آپ نظر دوڑائیں. اور ایک اور چیز کی میں یہاں پر ذکر ضرور کہوں گا, سیاسی قیادت بھی بیٹھی ہے, آپ سب سیاسی کارکن ہیں. ایک نئی ٹرمینالوجی یہاں پر جو موجودہ اس دور میں جن لوگوں کے پاس طاقت ہے ان کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ دنیا اتھارٹیرینزم کی طرف بڑھ رہی ہے اور جمہوریت فیل ہو رہی ہے. اور مثال دی جاتی ہے چائنا کی, کہ چائنا میں بھی ایک کمیونسٹ پارٹی ہے, تو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت سازی گراس روٹ لیول وہ یونٹ سے شروع ہوتی ہے, اور وہ بھی شاید اتنا سکسیسفل نہ ہو جب تک ان کا گروتھ جاری ہے, کاروبار چل رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں آسودہ ہے. جب وہ رکے گا میرے خیال میں وہاں بھی مسائل پیدا ہوں گے. لیکن یہ 25 کروڑ آبادی والا ملک یہ جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک فارمولا یا دوسرا فارمولا یا تیسرا فارمولا یہاں پر اپلائی کریں گے تو یہ 25 کروڑ والا ملک جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتا. آج خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی پر ان تمام سیاسی ورکرز کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جانیں قربان کی. لیکن ہمارا پھر جب ہمارا پیریفریز کی بات ہوتی ہے, ہمارا پھر مسئلہ جمہوریت کے علاوہ ایک اور بھی ہے, جمہوریت یا سویلین سپریمیسی. اس کے لیے تو سٹرگل جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن لیٹ سپوز یہاں پر پنجاب میں بسنے والے سیاسی کارکنوں کو, عوام کو, سیاسی قیادت کو وہ جو سویلین سپریمیسی کا ان کا خواب تھا وہ پورا بھی ہو جائے, میرا مسئلہ پھر بھی اس سے حل نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جو ہمارے چھوٹے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کی جمہوریت میں, اس کی ڈیسیشن میکنگ میں ہماری کوئی سے ہی نہیں. یہاں پر جو فیڈریٹنگ سٹرکچر ہے ہماری آئین میں اس ملک کا, اس میں کسی بھی صورت چھوٹے فیڈریٹنگ یونٹس ان کا تحفظ یقینی نہیں ہے. تو ہم چونکہ آلریڈی وہ جو 1973 کا ایک آئین تھا جو کہ اس وقت بھی ایک کنسنسس آئین نہیں تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں پیش رفت ہوئی, کچھ نہ کچھ ان فیڈریٹنگ یونٹس کے زخموں پر مرہم رکھا گیا. لیکن اب یہ جو 26ویں آئی, 27ویں اور آگے 28ویں اور پتہ نہیں 29ویں اور پتہ نہیں کون سی ترمیم آ رہی ہے, تو اس سچویشن میں میرے خیال میں آلریڈی یہاں پر سیاسی کارکنوں کا اس پورے نظام پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. میں اگر اپنی مثال دے لوں اپنے حلقے کے, 2 دفعہ ہمارے ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ ہوا ہمارے الیکشن میں. ان 2 حملوں کے باوجود فارم 47 کے ذریعے ہمارے حلقے کا نتیجہ تبدیل کیا گیا. تو وہ پولیٹیکل ورکر پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اتنے رسک میں کیوں ڈالوں. یہاں پر تو چند بابو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر ریزلٹ تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس پورے پروسیس میں پھر خواری کی یا پھر اتنا خرچہ مول لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جو عدم اعتماد بڑھ رہا ہے اور ایک ایسی سچویشن میں بڑھ رہا ہے جب آپ کا جو پولیٹیکل کیڈر ہے وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے اور پاپولیزم
کہ ایک نئی لہر میں وہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑے گا، آپ کو اندازہ نہیں. اور جب ریجنل جو سچویشن ہو ایسی ہو، پھر ملکی اور بین الاقوامی قوتوں کے یہاں پر جو انٹرسٹ ہو وہ بھی اس لیول پر پہنچ جائے کہ دو بڑی قوتوں کی لڑائی ایک دفعہ پھر اس سرزمین پر لڑنی وہ دونوں جا رہے ہیں. تو آپ ایسی سچویشن کا مقابلہ اس طرح کے ہائیبریڈ نظام کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس کا مقابلہ اور اس سے حل نکالنے کا واحد راستہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں آپ کو فیڈریٹنگ یونٹس جتنے بھی ہیں ان کو پراپر نمائندگی دینی پڑے گی. سینٹ آپ نے نام کا تو بنا دیا ہے، لیکن سینٹ کے پاس کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے. سینٹ کو آپ کو وہی اختیار دینے ہوں گے جو آپ نے قومی اسمبلی کو دیے ہیں، تبھی جا کر ایک حقیقی فیڈریشن یہ ملک بن سکتا ہے. تبھی جا کر ان تمام مسائل سے یہ ملک باہر نکل سکتا ہے. ادروائز زبردستی، دونس، دھمکی آپ کتنی دیر تک چلا لیں گے؟ کتنی دیر تک چلا لیں گے؟ ولنگلی یہ جو چھوٹے فیڈریٹنگ یونٹس میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ولنگلی اس موجودہ سوشل کانٹریکٹ میں آگے جانے کے لیے شاید تیار نہ ہو. میں آخر میں یہ ضرور بات کروں گا کہ جو سچویشن بن گئی ہے، میرلی میں آئے دن دھماکے ہوتے ہیں طالبان اور اسی پراکسی وار کے نتیجے میں فوج کے درمیان، اور اس پہ پھر عام عوام نشانہ بنتے ہیں. کل بھی ہمارے شمالی وزیرستان میں بویا میں خودکش حملہ، ایسا دن نہیں ہوتا جب کوئی خودکش دھماکہ یا کوئی کواد کاپٹر کسی کے گھر پہ نہ گرا ہو. کل ہماری انڈیم کے ساتھی عمران وزیر کے گھر پہ جانی خیل میں ایک کواد کاپٹر آیا. اپیرنٹلی بہانہ یہ تھا کہ طالبان کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں اور ان پر ہم یہاں پر ان پر فائرنگ، لیکن وہ کواد کاپٹر پھر عام ایک سویلین کے گھر پر وہ گرتا ہے اور اس سے پھر خواتین اور بچے اس میں زخمی ہوتے ہیں، اور ہر دن شہادت بھی ہمیں دیکھنے ملتی ہے. تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں خواجہ محمد رفیق فاؤنڈیشن اور خواجہ صادر رفیق صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے دن ہمیں یہاں پر مدعو کیا. اور میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ محمد رفیق صاحب کی جو سٹرگل تھی وہ اس ملک میں رہنے والے ہر جمہوری کارکن اس لیگیسی کو کیری کر رہا ہے. اس وقت بھی شاید کسی نے بیانیہ بنایا ہو، کسی نے پروپیگنڈا کیا ہو، کسی نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن جمہوریت کی خاطر لڑنے والے اس سپاہی کا نام آج بھی زندہ ہے، اور شاید وہ اس وقت